وزن نہ بدلے. ساجد بھائی آپ ہمیشہ الٹا بولتے ہیں. نہیں سالم میں نے کہا کہ جس میں واحد کا وزن نہ بدلے, مطلب سالم نہیں سلامت رہے. آپ نے بولا کہ بدل جائے. اچھا وہ جی بس غلطی ہو گئی. ہاں الٹا آپ نے بول دیا میرے خیال میں نے یہی سنا ہے. جی یہی تو بات ہے جی, غلطی سے ہو گیا. کوئی بات نہیں, غلطی سے تو ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں بہت ساری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کانسیپٹ تو آپ کا کلیئر ہے نا, بس یہ جی بتائیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, بس یہ دیکھیں سالم سلامت سے ہے, ٹھیک ہے, واحد کا صیغہ سلامت رہے تو وہ سالم ہے. جیسے مسلمن سے مسلمون, یا مسلمن سے مسلماتن. اب مسلمات اور مسلمون اور مسلمن میں پورا وزن موجود ہے, اور آخر میں ہم نے واو نون لگا دیا, مسلم مون. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا جمع سالم. اور اب واو نون لگ گیا تو یہ جمع مذکر سالم ہے, الف تا آخر میں لگ گئی تو مؤنث سالم ہے. جمع مکسر کیا ہے بھائی؟ مکسر, کسر یکسر تکسیرن, ٹوٹنا. ٹھیک ہے جی, توڑنا. ٹھیک ہے جی, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا. اب واحد کا صیغہ ٹوٹ رہا ہے, رجلن سے رجالن, را جیم لام رجلن. ٹھیک ہے جی, اس کا جمع کیا بن رہا ہے؟ رجالن, را جیم اور پھر الف آ گیا, پھر لام آیا. ٹھیک ہے, واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا, تو جس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مکسر ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے جمع مکسر منصرف صحیح. اب ہماری بات آ گئی, پہلے ہم نے پڑھا تھا مفرد, یہ ہے جمع. ٹھیک ہے جی, تو کیا ہوا؟ جمع مکسر ہو مطلب سالم نہ ہو, منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو, اور صحیح ہو یعنی کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. سمجھ گئے جی؟ جی جی. اب ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ, حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ, اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا. دیکھیں جی, جا مفرد منصرف صحیح کی مثال آ گئی, جا زید رأیت زیدا مررت بزید. جاری مجرا صحیح کی مثال کیا آ گئی؟ ھذا دلو رأیت دلوا نظرت الی دلو. اچھا جی, جمع مکسر منصرف کی کیا مثال آ گئی؟ جاء رجال رأیت رجالا مررت برجال. تینوں حالتوں میں اعراب چینج ہو رہا ہے. پہلی حالت حالت رفعی ہے, دوسری حالت حالت نصبی ہے, اور تیسری حالت جری ہے. اب یہ حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ حالتیں آپ نے پڑھی ہیں, ہم نے پڑھا مرفوعات, منصوبات, مجرورات. یہ الف میں سے ٹوٹے گا صرف؟ جی الف کی وجہ سے ٹوٹا ہے نا, رجلن, را جیم لام کے درمیان میں الف آ گیا, لام سے پہلے الف آ گیا, اس وجہ سے یہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک, تو یہ رجلن رجالن ہو گیا. تو حالتیں یاد ہے جی, حالتیں تین ہوتی ہیں, اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں, یاد ہیں جی؟ حالت حالت کون سی حالتیں بھائی؟ رفیع, نصبی, جری. جی ٹھیک ہے جی, یہ تو کانسیپٹ کلیئر ہے نا حالتوں کا؟ جی تقی صاحب, یاسر صاحب. جی جی بالکل ٹھیک ہے, اور رضوان صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. مجھے لگ رہا ہے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. ہاں صاحب, تین حالتیں ہوتی ہیں, رفع نصب جر, تو پیش زبر اور زیر ہو گیا, یہ حالت جی سمجھ میں. جی, اور وہ ٹوٹتا کس طرح ہے وہ اچھا تو بس ایک فکس ہے, رجل کا رجال. اچھا, حالتوں کا بیان کہاں پر ہے جی؟ ایک منٹ, یہ پیج جاء نمبر زید 35 پہ آئیے, پیج نمبر 35 پہ آئیے. اعرابی حالتوں کی علامات موجود ہیں, یہ تو اصل میں نا حالتیں مجھے نہیں بیان ہو رہی علامتیں نا. یاد آگے مجھے یاد ہے علامت, رفع نصب جر یہ مجھے یاد ہے, پیش زبر زیر. جی رأیت اب دیکھیں اس کو زید. اس طرح سمجھیں, میں بتا رہا ہوں. دیکھیں جی, ہمارے پاس آپ کے سامنے مثال ہے, جاء زیدن. ٹھیک ہے, زید آیا. جاء زیدن کا مطلب کیا ہے بھائی؟ زید آیا. ٹھیک ہے, جاء فعل ہو گیا, زیدن اس کا فاعل ہو گیا. فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حالت رفیع میں ہوتا ہے. تو یہ حالت رفیع میں ہے زید اس وقت, ٹھیک ہے, فاعل ہے, کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, فاعل جو ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت
رفعی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ حالت رفعی کی مثال ہو گئی. اب حالت نسبی جو ہے، نسبی کیا ہوتی ہے؟ رأیتو زیدن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رأیتو میں نے دیکھا زید کو. اب اس میں دیکھنا فعل ہو گیا، دیکھنے والا میں ہو گیا، اور زید جو ہے مفعول بھی بن رہا ہے اب. ٹھیک ہے جی. تو مفعول جو ہے وہ منصوبات میں پڑھا ہے آپ نے، منصوب ہوتا ہے. تو زید جو ہے وہ حالت، یہاں پر کیا ہے؟ حالت نسبی میں ہے. منصوبات میں سے مفعول بھی ہے تو حالت نسبی میں ہوا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ اس کا اعراب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی زیدن ہے حالت نسبی میں، اور اس کا اعراب یہ ہوگا زیدن. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آئی ہے جی؟ ٹھیک ہے سر. رأیت زیدن. جی. اور مررتو بھی زیدن، میں گزرا زید کے پاس سے. با حرف جر داخل ہو گیا. حرف جر کیا کرتا ہے جی؟ حالت جری میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ حالت جری میں لے جاتا ہے، تو یہ حالت جری کی مثال ہو گئی. اچھا جی. چوتھا بعد میں پڑھیں گے. واپس آئیے کتاب کی جانب، ہدایت النحو کھولیے. اس کو آپ جو ہے نا وہ کر دیں مینیمائز کر کے. اسی پیج پہ، پیج نمبر ہمارا تھا یہ 25 تھا، 24 تھا، 25 اس طرح کچھ تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ چھوڑ کے اس کو مینیمائز کیجئے. جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے جی؟ کیا رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں، آپ نے کتاب شیئر کر دی ہے جی، ہدایت النحو؟ میں نے منیمائز کر دی تھی. کتاب شیئر کیجئے. 17 نمبر پیج ہے سر. جی پیج نمبر ہمارا 16 سے ہے، نہیں 17 سے. جی 17 سے. ٹھیک ہے. بات کر رہے ہیں. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہدایت النحو ہدایت کو لیے. ہدایت ہدایت النحو، النحو. تعلیم النحو نہیں، تعلیم النحو نہیں، ہدایت النحو. کام کریں. رضوان بھائی، رضوان بھائی جی آپ لے لینا شیئرنگ، پھر آپ وہ کلرز کے ساتھ سٹارٹ کر دیں. اچھا تو تعلیم النحو، نہیں، ہدایت النحو. سوری ہدایت النحو شیئرنگ بند کر. ہدایت النحو. یس ہدایت النحو میں نے کھول لی ہے، اور میں ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں. آپ کائنڈلی وہ کر دیں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. ایکروبیٹ. کین یو سی دس وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی اب آ رہی ہے کتاب. ٹھیک ہے. پیج نمبر 17 کھول لیجئے. 17. نظر آ رہا ہے مان صاحب؟ ہاں تھوڑا سا میکسیمائز کریں جی. سب کو نظر آ رہا ہے جی کتاب؟ جی پیج نمبر 17 کھولیے. 17 کھول لیا میں نے. دکھ رہا ہے 17 یا نہیں؟ اپڈیٹ نہیں ہوئی اسکرین. نہیں ابھی تک نہیں آئی. اب آ رہی ہے؟ جی اچھا، پچھلے پیج پہ جائیے. 16 پہ. جی ٹھیک ہے. اچھا جی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے کریں. جی تھرڈ فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. فصل فی اصناف اعراب الاسمی، فی اصناف اعراب الاسمی، اعراب الاسمی. ٹھیک ہے. یہ فصل ہے، اس پہ نیچے دیکھیں، فصل کے نیچے لکھا ہوا ہے ثالث، تیسری فصل ہے بھائی. ٹھیک ہے. اصناف کے نیچے لکھا ہوا ہے اقسام، لیکن اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا، جس میں یہ کتاب جو ان کے پاس ہے، رضوان شیئر ہو صاحب کے رہی پاس. ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی.
تو اصناف کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اقسام، ٹھیک ہے جی، قسمیں. یہ فصل ہے اس میں مورب کی اقسام کے بارے میں. مورب کی ہم نے تعریف پیچھے پڑھی، اس میں مورب کی تعریف وہ ہوا پیج نمبر 14 پہ آئیے. 14 جی یہ ٹھیک ہے، یہاں سے ہاں جی نیچے دیکھیں سب سے لاسٹ لائن پہ فصل فی تعریف المورب وہو کل اسم. جی وہو کل اسم، ٹھیک ہے جی، وہو کل اسم رکب مع غیرہ، ہر وہ اسم جو جوڑا گیا ہو، رکبہ جوڑا گیا ہو، مع غیرہ اپنے غیر کے ساتھ، ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں مورب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے جو ہے نا اب مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو کیا مطلب؟ مبنی الاصل ہمارے پاس کتنے ہیں بھائی؟ آگے بیان کر رہے ہیں. اعنی، مصنف فرما رہے ہیں اعنی یعنی میری مراد یہ ہے، الحرف تمام حروف، والامر الحاضری اور والامر الحاضر امر حاضر اور ماضی، یہ جو ہے نا یہ تمام حروف، امر حاضر اور ماضی کے تمام صیغے جو ہیں یہ مبنی الاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مبنی الاصل جو اعراب چینج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہمارے پاس 3 شرائطیں دی انہوں نے. مورب کے لیے 3 شرائطیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس. مورب ہونے کے لیے 3 شرائطیں. نمبر 1 یہ کہ جوڑا گیا ہو، رکبہ مع غیرہ، اپنے غیر کے ساتھ، دوسرے اسم کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو. ٹھیک ہے، دوسرے اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو. جی مورب کی 3 استاد جی آپ نے کیا کہا شرطیں؟ 3 شرطیں ہیں جی. ٹھیک ہے، مورب کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1 یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اسم فعل کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اور نمبر دوسری شرط ہے عامل کے ساتھ ہو، اس کی یہ عامل کے ساتھ ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر عمل کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی اس کو اعراب چینج کر رہا ہو. جیسے جاء زیدن پہ جو عمل کر رہا ہے وہ جا کر رہا ہے، رأیت زیدن کے اوپر جو عمل کر رہا ہے وہ رأیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، فعل کر رہا ہے، عامل موجود ہو. ٹھیک ہے، تو اعراب چینج ہوگا. اور مبنی الاصل کے تیسری شرط کیا ہے بھائی؟ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 شرطیں ہیں، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو وہ مورب نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا مورب کی تعریف. صحیح ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی مورب وہ ہوتا ہے جو کسی غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس عامل کے ساتھ ہو، اس کے اوپر کوئی عمل بھی کر رہا ہو. تیسری شرط یہ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو. یہ 3 شرطیں موجود ہو گئیں تو وہ مورب ہے. اب اعراب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اعراب اس کے جو اعراب ہوتا ہے بھائی، جو آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں زیدن جاء زیدن، تو دال کے اوپر جو اعراب ہے ضمہ، وہ ہمارا اعراب کہلائے گا. ٹھیک ہے، دال جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ محل اعراب. صحیح ہے جی، میں اعراب کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑا سا خلاصہ اس کا کر رہے ہیں. اچھا واپس آئیے پیج نمبر 17 پہ جی، 16 پہ 17 پہ آ جائیے. چلیں، وہی تسعۃ اصناف، اس کی بھائی 9 قسمیں. ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پڑھی تھی 14 قسمیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں 9 قسمیں. اب یہ 9 قسموں کے اندر 14 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، 14 میں 2 2 3 3 کو ملا کے انہوں نے 9 قسمیں، 9 قسم کا اعراب ہے. ٹھیک ہے، 14 قسمیں 9 اعراب ہیں. خلاصہ یہ ہوا 14 قسمیں ہیں، 9 اعراب ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. الاول، پہلی قسم، نیکسٹ پیج، الاول. ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے. ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ. یہاں سے اعراب بیان ہو گیا بھائی. 9 قسمیں ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے اعراب کو پہلے بیان کر دیا. ان یکون کہ وہ ہوگا، رفع حالت رفع میں بالضمۃ ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور والجر بالکسرۃ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. اب سمجھ میں آئی جی؟ وہاں سے پڑھا ہوا ہے تو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اچھا جی چلیں. اب دیکھیں جی، اب یہاں نیکسٹ لائن پہ آئیے. وَيَخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ
اعراب کو واضح پڑھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اعراب کو بھی سمجھ کے دیکھنا ہے. وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت, ٹھیک ہے. یختص, یختص خاص ہے ہونا, ٹھیک ہے. یختص بالمفرد مفرد المنصرف الصحیح, پہلی قسم آ گئی جی, ٹھیک ہے. اس کے اندر 3 قسمیں آئیں گی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں, مفرد منصرف صحیح, جاری مجرا صحیح اور جمع مذکر منصرف جمع جمع مکسر منصرف, ٹھیک ہے. یہ تینوں ہم یہاں پہ پڑھیں گے. اب پہلی قسم یہاں سے ہو رہی ہے وَيَخْتَصُّ, اور یہ خاص ہے بالمفرد المنصرف الصحیح, مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے. بھائی یہ والا اعراب جو ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے. اب یہاں سے مفرد منصرف صحیح سے کیا بات ہوئی؟ مفرد سے مراد کیا ہے بھائی؟ تثنیہ جمع نہ ہو, وہی بات آ گئی, ٹھیک ہے. منصرف ہو بھائی, کیا مطلب؟ غیر منصرف نہ ہو. صحیح سے مراد کیا ہے بھائی؟ ناقص نہ ہو, ٹھیک ہے, غیر صحیح نہ ہو, وہ بات آ گئی. اب دیکھیں جی ایک یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. نحوی حضرات کے ہاں صحیح کوئی اور ہے, کچھ اور کہلاتا ہے. صرفی حضرات کے ہاں صحیح کچھ اور کہلاتا ہے. آپ نے صرف میں بھی صحیح پڑھا ہے کہ بھئی یہ والا جو ثلاثی مجرد ہے یہ صحیح ہے, تو کیا مطلب تھا وہاں پہ اس کا؟ اس میں جو اس کے الفاظ وہ ہیں حقیقیاں ہیں, ان میں کوئی حروف علت نہ ہو اور ایک جی جنس کے 2 لفظ نہ ہو. جی جی, ایک اور بھی کوئی شرط ہے اس میں, جی ٹھیک ہے, حمزہ نہ اس ہو. میں ایک اور بھی شرط ہے, حمزہ نہ ہو, ٹھیک ہے. جی تو دیکھیں جی صرف والے حضرات فرماتے ہیں صحیح ہمارے نزدیک کیا ہے کہ بھائی فعل میں کلمہ حرف علت نہ ہو, ٹھیک ہے. دوسری شرط حرف علت کوئی بھی نہ ہو تینوں میں, فا کلمے میں بھی, عین کلمے بھی, لام کلمے میں بھی, تینوں کلموں میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو, حمزہ بھی نہ ہو, حرف علت بھی نہ ہو, اور تضعیف بھی نہ ہو. 2 حروف ایک جیسے نہ ہو, ایک جنس کے نہ ہو, تضعیف کہلاتی ہے وہ, ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ چیزیں تینوں شرطیں نہیں ہوں گی تو ہمارے یہاں صحیح ہے, ورنہ وہ ہمارے یہاں ناقص ہے, غیر صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی صرفی حضرات کے یہاں. نحات فرماتے ہیں ان کے یہاں صرف ہمارے یہاں نحوی حضرات کے یہاں ہم نے تعریف میں بھی پڑھا کہ جس میں ہم اس کا موضوع کیا تھا؟ کلمہ اور کلام, اور اس کے آخر کی حالت کو جاننا. تعریف میں یاد ہے نا جی, نحو میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کے آخر کی حالت کو جاننا. تو یہ بحث کرتے ہیں لفظ کے آخری حرف کی حالت پہ بحث کرتے ہیں نحوی حضرات, ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں صحیح صرف یہ ہے بھائی آخر میں حرف علت نہ ہو, ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے نحوی حضرات کے یہاں اور صرفی حضرات کے یہاں صحیح سے متعلق. اچھا جی, وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ, یہاں سے بیان کر رہا ہے بھائی نحوی حضرات کے یہاں کیا ہے صحیح کیا ہے بھائی, صحیح کی وضاحت کر رہے ہیں, صحیح کی تعریف کر رہے ہیں. ما لا يكون في آخره حرف علت, یہ وہ لفظ ہے لا یکون نہ ہو فی آخرہ اس کے آخر میں حرف علت, ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی اچھا جی, کزید, جیسا کہ زید میں حرف علت نہیں ہے آخر میں, اور کیا ہے بھائی یہ مفرد ہے, اور کیا ہے بھائی منصرف ہے, غیر منصرف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی زیدن. اب یہاں سے وبالجار المجر الصحیح, اب یہ جاری مجرا صحیح کی بات آ گئی, ٹھیک ہے. یہ دوسری قسم ہے اس کی, اس کے اندر یختصو سے یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. با پہ ویختصو بجاری المجر, جاری مجرا صحیح ہے, واو جو ہے یہ عاطفہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی پہلا جو اعراب ہے نا یہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ, حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ, حالت جری میں کسرہ کے ساتھ, وَيَخْتَصُّ یہ اعراب ہے, یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ, وَبِالْجَارِ الْمَجْرَى صحیح, اور یہ جاری مجرا صحیح کے ساتھ, وَبِالْجَمْرِ الْمُكَسَّرِ منصرف اگلی لائن میں جو آ رہا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ عطف پیچھے جا کے یختصو پہ ہو رہا ہے, سمجھ گئے جی؟
جی اچھا مجھے آواز صرف عبد الرحمان صاحب کی ہے یا ارسلان صاحب کی؟ ان دو میں سے کسی کی آ رہی ہے؟ عبد الرحمان میری صاحب کی آ رہی ہے، باقی حضرات خاموش ہیں. نہیں ٹھیک ہے سر جی. صحیح جی ہے. اچھا جاری مجرا صحیح. وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ. قائم مقام، جاری مجرا کا مطلب بھائی کیا ہے؟ قائم مقام صحیح ہو. جی جی فرمائیے کیا سوال تھا؟ جی کوئی کسی نے کچھ سوال کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اچھا جی وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ، اب یہ جاری مجرا صحیح کی بات ہو رہی ہے. وَهُوَ وہ ہے، ما يَكُونُ جس میں نہ ہو جو ہو. ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے جی، نافیہ نہیں ہے. ما یکون جو جس میں ہو، فی آخرہ اس کے آخر میں، واون او یاون واو ہو یا یا ہو. ما قبلہما ساکن جو اس کے آخر جو اس سے پہلے ہو. قبلہما، ہما ضمیر لوٹ رہی ہے، کہاں لوٹ رہی ہے جی؟ کون بتائے گا؟ ان دونوں سے پہلے. کن دونوں سے پہلے جی؟ واو اور یا. یا واو اور یا سے پہلے، ٹھیک ہے، واو اور یا سے پہلے ساکن موجود ہو تو کیا بنے گا؟ وہ جاری مجرا صحیح بنے گا. کا دلون و زبین. اب دیکھیں جی دلون اور زبیون، دیکھیں واو آخر میں واو آ گیا دلون میں، زبیون میں آخر میں یا آ گیا. تو یا اور واو سے پہلے لام اور زبیون میں یا سے پہلے با، دونوں ساکن ہیں. دلون وب یون. جی عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرے پاس یہ والی مثال جو ہے دلون اور زبیون والی، اس سے پہلے والی زیدن والی، ان سب میں دو زیر ہیں تو ہاں ٹھیک ہے. تب بھی دلون میں و زبین میں نے بھی یہی پڑھا ہے. کا دلون و زبین میں نے بھی یہی پڑھا ہے. اچھا جی اوکے ہوگا اور جی ہوگا. میں دلون اور زبیون کی الگ الگ بات کر رہا ہوں تو میں دلون کہوں گا، ٹھیک ہے. کا دلون کہوں گا تو میں کاف لگاؤں گا تو حرف جر داخل ہو جائے گا تو میں دلون کہوں گا. کا دلون. ابھی میں نے آپ کو صرف پوری عبارت پڑھی ہے تو میں نے زیر کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اور اب میں کہوں گا کہ آپ سے میں سمجھاؤں گا دلون کے بارے میں، صحیح ہے. تو میں کہوں گا دلون جو الگ لفظ ہے نا، پورا جو الگ اسم ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اب. تو میں اس کو دلون ہی پڑھوں گا، میں دلون نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں کاف نہیں پڑھ رہا، یہ حرف جر کوئی نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے جی. بات میری سمجھ گئے آپ؟ پوائنٹ میرا سمجھیں عثمان؟ جی استاد جی شاید تھوڑا دیکھیں جی بات یہ ہے، میں نے پوری عبارت پڑھی، اس میں نے جی فی آخری واون او یاون ما قبلہما ساکن کا دلوین و زبین، ٹھیک ہے. جی یہ بات پوری عبارت ختم ہو گئی. اب میں آپ کو جی سمجھانے لگا ہوں دلون اور زبیون کے بارے میں، ٹھیک ہے. جی تو اب دلون کو تو میں دلون ہی کہوں گا نا. دلون اسم میں کیا ہوتا ہے اصل تو جی جی ابھی جی دو جی دو ہاں پیش ہوتے ہیں مصدر میں. جی جی ہاں تو اب اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے میں جی جی دلون اور ٹھیک زبیون ٹھیک کی بات کر رہا ہوں الگ الگ، صحیح ہے جی. اوکے اوکے جی پوائنٹ ٹھیک کلیئر ہے ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی جی دلون کا معنی ہے ڈول، ٹھیک ہے جی. پانی کا جو ڈول ہوتا ہے نا، کنویں کے اندر ڈول ڈال کے پانی نکالنا، دلون وہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. زبیون کہتے ہیں ہرن کو، زبیون، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ دونوں جاری مجرا صحیح ہیں. واو حرف علت موجود ہے، اس سے پہلے لام ساکن ہے. اس زبیون میں یا حرف علت موجود ہے اور اس سے پہلے یا با ساکن ہے، تو یہ جاری مجرا صحیح ہو گیا. اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو اوپر موجود ہے. اب آگے چلیے. وبالجمع المکسر المنصرف، تیسری خاص جو جس کے ساتھ خاص ہے، اس اعراب کے ساتھ تیسری خاصیت جو اس اعراب کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے بھائی؟ جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف ہے. اچھا جمع کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ تثنیہ واحد اور تثنیہ نہ ہو. مکسر سے مطلب کیا ہے بھائی؟ جمع سالم نہ ہو. منصرف سے مطلب کیا ہے بھائی؟ غیر منصرف نہ ہو. کا رجال، جیسا کہ رجال،
رجالن رجلن سے رجالن ہو گیا, ٹھیک ہے, رجلن سے رجالن ہو گیا. تقولو آپ کہیں گے. اب تینوں کو اعراب کو ملا دیں گے جی, تینوں کی مثالوں کو ملا کے انہوں نے بیان کیا ہے. اس کتاب میں ہم نے مثالیں الگ الگ پڑھی ہیں, یہاں پہ جگہ کی قلت کی وجہ سے اور عطف لگا دیا انہوں نے, جاء زید ودلو وظبی, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا جاء زید جاء دلو جاء ظبی جاء رجال, یہ پڑھا تھا ہم نے وہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے واو عطف لگا کے جا کے ساتھ سب کو ملا دیا. بات سمجھ گئے جی؟ جاءنی میرے پاس آیا, زیدن زید آیا, دلون اور ڈول آیا, اور زبیون ہرن آیا, اور لوگ آئے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے سب کو عطف کر دیا اسی کے اوپر, عامل لے کر کے اس کے اوپر عطف کر دیا تاکہ جگہ بچ جائے, ٹھیک ہے. یہ تو یہ میں کہوں کہ بھائی میرے پاس زید آئے, میرے پاس عثمان آئے, میرے پاس رافع رسول آئے, میرے پاس رضوان آئے, تو یہ بات پوری لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں ہر ایک کے ساتھ جا لگا رہا ہوں, آنا لگا رہا ہوں. میں یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس عثمان اور رافع اور رضوان اور یہ آئے, ٹھیک ہے, تو بات مختصر ہو گئی. تو یہاں پہ انہوں نے مثال کو سب کو ملا دیا آپس میں, کیونکہ یہ ایک طرح کے اعراب ہے سب میں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے. وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَظَبِيًا وَرِجَالًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبِيٍ وَرِجَالٍ. ٹھیک ہے جی, یہاں تک اعراب کی بات پوری ہو گئی اس میں کہ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہوگا, حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ, حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ, حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ کوئی اشکال؟ جی بالکل. مولانا صاحب یہ جو آپ رضوان صاحب آپ مطمئن ہو کچھ؟ ہاں مولانا صاحب یہ تو آ گیا تھوڑا سمجھ میں, لیکن یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں, جیسے یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. یہ تو چلیں, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ رائتا کے جا کے ساتھ جو ہے نا پیش والی چیزیں آتی ہیں, یعنی کہ رفعی حالت آتی ہے, اور رائتو کے ساتھ نا زبر والی یعنی کہ رفع نصب بھی آتی ہے, اور جری یہاں پہ مررتو میں آتی ہے نا. یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن مولانا صاحب یہ جو اتنی ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں, مطلب ہر جگہ آپ لگا رہے ہیں وہ کیا بولتے ہیں اعراب, خود سے آپ کو پتہ چل رہا ہے آخرہ ہو ہے کیا ہے یہ, اور وہ جو یختصو ہے وہاں مرکبو کچھ تھا یہاں پہ. تو یہ جو اتنی ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں, یہ کلاس میں کسی اور کو بھی آتی ہے, مجھے ہی نہیں آتی صرف. یہ تو آپ کو کلاس والے بتائیں گے جی. نہیں ایسی حال ہے آپ کے ساتھ. نہیں آنی چاہیے, ہمیں آنی چاہیے مولانا صاحب, ابھی یہ سارا پتہ ہونا چاہیے ہمیں سیکنڈ ایئر میں. نہیں اتنی نہیں آنی چاہیے جتنی آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنا نہیں آنی چاہیے, لیکن پھر بھی اب دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے عبد الرحمان صاحب, یہ سعودیہ میں رہتے ہیں, ان کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ پڑھیں گے تو کافی بہتر پڑھیں گے. جی عبد الرحمان صاحب ذرا پڑھیے گا, الاولو سے پڑھیے ذرا. کدھر سے, کون سے پیج پہ؟ الاولو کہاں ہے اولو؟ چلیں اسی صفحے پہ پڑھیں, اسی صفحے میں پڑھیں. ویختصو سے پڑھیں, ویختصو سے پڑھیں جی. یہاں سے یہ رہا. جی ہاں جی. ويختص بالاسم المفرد المنصرف الصحيح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة. جی فی آخری ہی ہوگا جی, فی آخری ہی حرف جر ہے نا, فی. ہاں فی صحیح ہے, گڈ. جی وبالجار مجرى الصحيح مجرى الصحيح مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره بالجار المجرى الصحيح, ٹھیک ہے جی. وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن. یہ ہما ہوگا جی ہما. کدلوین و ذبین, اتنا تو مجھے آ گیا. کاف ہے, دیکھیں کاف کی وجہ سے حرف علت, یہ تو آپ نے بتایا تھا کہ کاف جو ہے نا حروف جار رہا ہے. جی وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وظبي ورجال ورأيت زيدا. جی ٹھیک ہے جی. آخر اب لگا ہوا ہے سب میں تقریباً, آپ ہاں لگا ہوا ہے تھوڑا بہت نا.
यहाँ नहीं लगा हुआ। अच्छा सही نہیں है। لگا ہوا آپ کی کتاب میں، وہ سب چلیں یہاں، لیکن اس کتاب میں آپ کی کتاب میں لگنا چاہیے تھا کیونکہ یہ مثال آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلون زبیون رجالون اس میں موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو نیا ایڈیشن ہے کتاب کا اس میں موجود ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ سب انشاءاللہ پڑھنے سے آئے گا، ساری بات خلاصہ آخر میں ہمارا یہ نکلتا ہے ہر چیز کا کہ انشاءاللہ لگے رہیں گے پڑھنے سے سب کچھ آئے گا جی۔ اب رضوان صاحب جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، رافع صاحب بھی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی حضرات بھی مختلف فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، میں جو ہوں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈز ہوتی ہیں، اس کے ہر ایک کے اپنے ٹرمز ہوتی ہیں، ہر ٹیکنیکل زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی یہ ساری ٹیکنیکلٹیز آپ کو پتہ ہیں سافٹ ویئر کی، مجھے پتہ ہے ٹیکسٹائل کی، ٹھیک ہے جی، اور جواد صاحب کو پتہ ہے الیکٹرانکس کی، عثمان صاحب کو پتہ ہے مکینیکل کی، جی یہی ہے نا عثمان صاحب؟ سر جی الیکٹریکل ہوں لیکن وہ ریلوے میں۔ الیکٹریکل، جی تقی صاحب کو جو ہے پتہ ہے مکینیکل کی، صحیح ہے جی؟ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز وقت کے ساتھ آپ نے اتنا وقت لگایا، جاب بھی اسی میں ہو رہی ہے، کام بھی وہی ہو رہا ہے، تو ٹیکنیکلٹیز سب پتہ ہے آپ کو۔ اب آپ میرے سامنے کوئی بات کریں گے سافٹ ویئر کے بارے میں، مجھے نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ مجھے صرف اوریکل اور جاوا اور یہ چیزیں 2-3 نام پتہ ہیں، بس صرف نام ہی پتہ ہے، اس کے آگے مجھے کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے جی؟ میں اپنی ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ویٹ پروسیسنگ اور جیٹ ڈائنگ اور پرنٹنگ اور یہ چیزیں نام لوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات ساری یہ ہے کہ آپ اگر ٹیکسٹائل سمجھیں گے تو آپ کو آگے تھوڑا وقت لگانا پڑے گا، اسی طرح آپ کو عربی سمجھنی ہے تو آپ کو کتابوں میں وقت لگانا پڑے گا، عربی گرامر میں وقت لگانا پڑے گا، تو سب سمجھ میں آ جائے گا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نہیں آ رہا۔ تو سر جی ایک چھوٹا سا یہ مطلب یہ اعراب کے لیے ابھی اگر ترکیب اس طرح پوری نہیں کرنی تو ابھی صرف یہ سمجھے کہ اس میں سے کون سا مرفوعات کی قسم ہے اگر کوئی بن رہی ہے، منصوبات کی یا مجرور کی، اور پھر اس کی وجہ سے اس پر اعراب لگائیں، اسی طرح سے اعراب کو دیکھیں۔ جی بالکل بالکل۔ اب دیکھیں یختص جو ہے فعل ہے، یہ تو ٹھیک ہے، فعل شروع بن میں ہے آ جی گیا، ٹھیک ہے، جی بالمفردی بار فجر کی وجہ سے مفردی ہو گیا، المنصرف صحیحی یہ اس کے لیے صفت بن گئے مفرد کے لیے، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، مفرد منصرف صحیحی، تینوں یہ موصوف اور اس کی دونوں صفتیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے سر۔ ہاں، جی جی وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضمیر کیا ضمیر کون سی ہے؟ یہ اس میں غیر متمکن ہے، یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتی ہے، اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا۔ عندہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ عندہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، عندہ حرف جر ہے؟ نہیں، حرف جر نہیں ہے، عندہ حرف جر نہیں ہے، عندہ کیا ہے بھائی؟ عندہ ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ ظرف ہے جی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے، اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا۔ النحاتی اس میں متمکن ہے، اس کا اعراب چینج ہوگا، لیکن یہ نحاتی ہم نے اس لیے پڑھا کہ یہ عندہ کے بعد مضاف واقع ہو رہا ہے، عندہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑا سا عبارات پہ غور کر کے سمجھنی ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اور یہ پڑھتے رہیں گے تو خود بخود زبان پہ چڑھے گا جی۔ اچھا، جاری مجرا صحیح، اس میں ہم نے ایک بات پڑھی ہے کہ بھائی واو اور یا موجود ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو اب کچھ حروف کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مشدد ہوتے ہیں آخر میں، جیسے مرویون، ٹھیک ہے؟ پاکستانی یون، باکستانی یون، لاہوری یون، ٹھیک ہے جی؟ آسٹریلوی یون، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو ہم نسبتیں بیان کرتے ہیں نا، لاہوری یون، اب آخر میں اس میں مشدد آ رہا ہے، یون جو ہے نا آخر میں مشدد ہے، تو یہ مشدد ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو آخر میں اس میں دیکھیں تمام میں حروف علت موجود ہے آخر میں یا، ٹھیک ہے؟ اور جو یون پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب مشدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟
تشدید کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ایک ہی حرف کے دو حروف ایک ہی جنس کے موجود ہو گئے، ٹھیک ہے، آخر میں یا اور یا ہے دونوں، ٹھیک ہے، آخر والا معرب ہے اور اس سے پہلے والا ساکن ہے، یا اور یا جو ہے، تو اس کو ادغام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی؟ جی اسی لیے یہ تمام جو نسبتیں ہوتی ہیں، لاہوری، مدعو، مروی، یہ جس میں آخر میں تجدید آ رہا ہے، بھلے اس میں آخر میں حرف علت موجود ہے لیکن تجدید کے ساتھ ہے، تو وہ ہم جاری مجرا صحیح کی قسم میں لے کے جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ کون سے پیج پہ ہے یہ لاہوریون پاکستانیون تو یہاں نہیں لکھا ہوا ویسے؟ نہیں لکھا ہوا لیکن یہ باہر کی باتیں ہیں۔ ہاں اب ہم یہ ثانی کر رہے ہیں کیا؟ ان یکون الرفع بالضم؟ نہیں، ہم اب جاری مجرا صحیح کی بات کر رہے ہیں، اچھا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا جاری مجرا صحیح، ہاں یہ جاری مجرا صحیح یہ والا، ہاں اس کی بات کر رہے ہیں ہم کہ بھائی اس میں واو اور آخر میں یا ہوتا ہے نا، اس سے قبل ساکن ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی بات چل رہی ہے کہ یہ جو مروی ہے یا پاکستانی ہے یا لاہوری ہے، لاہوری میں یا میں آخر میں تنوین بن رہی ہے یون، ٹھیک ہے، یہ مشدد بھی ہے، ہاں تو ایک یا اور دوسرا یا، دو یا ہیں، ایک ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو یہ بھی جاری مجرا صحیح کی قسم میں چلا جائے گا۔ پوائنٹ میرے سمجھے سب؟ جی لاہوریون میں مسئلہ؟ لاہوریون میں واو پہ لاہوری یون یا ہے نا آخر میں یون، لاہوریون یا اللہ اکبر۔ اچھا جی چلیں، یہ ہمارا کہاں تک ہوا تھا؟ جمع مؤنث سالم ہوا تھا ہمارا؟ نہیں اس میں نہیں ہوا۔ تعلیم النحو میں آسان ہے، وہاں سے نہیں، یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی دوسری قسم شروع ہو رہی ہے۔ پہلی قسم ہماری 9 قسموں سے پہلی قسم ہو گئی مکمل، دوسری قسم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الثانی، الاول الثانی، ٹھیک ہے جی۔ ان یکون الرفع بالضمۃ، اب دیکھیں ان یکون کیوں پڑھا ہے؟ کانا یکون ہوتا ہے، صحیح حرف یہ نصب دیتا ہے ان لن کئی جی اذن، ہاں، تو یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ حروف ناصبہ نسبی، اور یہ جی ناصبہ ہے۔ ہاں حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل اور شبہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو نصب دیتے ہیں۔ جی اچھا، ان یکون الرفع بالضمۃ، یکون کی وجہ سے ہوا ہے، جی کانا کا اسم ہے نا، صحیح، الرفع جو ہے ہاں اس صحیح کا ہے، اسم بنے گا، کانا کے ساتھ ہمیشہ پیش آتا ہے، صحیح ہے، جی کانا اچھا کے جی۔ بعد ان اس یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالجر والنصب والجر بالکسرۃ۔ دوسرا اعراب کیا ہے بھائی؟ پہلا اعراب تو یہ تھا کہ بھائی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، تینوں حالتیں بیان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کہہ رہے ہیں حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، سمجھ گئے جی؟ جی جی حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ نہیں، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ۔ وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے پڑھا ہے، ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، ٹھیک ہے جی اچھا۔ حالت جاءت، نصبی میں ہن مسلمات، جاءنی مسلمات کر لیں، میرے بعد مسلمان عورتیں آئیں، یا ہن وہ مسلمان عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اب ورأیت مسلماتن، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو پردے میں، ٹھیک ہے جی، بغیر پردے کے جائز نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں جی استاد جی محسوس کیا آپ نے قاضی صاحب کی آواز میں مسکراہٹ. ہاں جی، بہت خوشی کی ایک وہ تھی. یہ شادی شدہ نہ ہونے کی وہ ہے اثرات ہے. یہ علامت القبر ہے حضرت. ہاں جی. اچھا جی دیکھیں اب یہاں پہ ہم یہ کہیں گے رأیت مسلماتن کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، تو مطلب یہ ہوا مسلمان عورتیں مفعول بھی بن رہی ہیں اور فاعل میں ہوں، دیکھنا اس کا فعل ہو گیا. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے تن کو دیکھ کے جو مجرور ہو رہا ہے اس کو یہ دیکھ کے نہیں کہیں گے یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں گے یہ حالت نصبی میں ہے. لیکن حالت نصب میں اس کا اعراب یہی آتا ہے. پوائنٹ میرا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی مسلمات ان کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہیں گے یہ حالت جری میں ہے، آپ یہ کہیں گے یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں اس کا اعراب اس طرح آتا ہے وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ، اور میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے، ٹھیک ہے. تو با حرف جر داخل ہے، حالت جری میں ہے، تو یہ ہو گیا مجرور. ٹھیک ہے جی آگے آئیے. استاد جی یہ جو مررتو ہے اس کا حروف اصلیہ مرارا ہے. جی مارا را نہیں ہے، مارا آ ہوگا. مارا یرمی نہیں، یرمی نہیں ہے، مرا نہیں، سوری نہیں، مرا نہیں مرا یمری ایسے کچھ بنے گا شاید نا. مرورن اس کا جو وہ ہے نا مصدر مرور، ٹھیک ہے، گزرنا مرور ہے. تو اب یہ بنا مرور، مرارا یمریرو نہیں، مرورن نہیں، مرارا ہوگا، مرورن، مرارا یمریرو مرورن. اس کو میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی. جی ذہن میں نہیں آ رہا کوئی چیز دیکھیں جی اس طرح کی ہوگی تو میں انشاءاللہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں. اب جی اوکے آگے چلتے ہیں جی. جی الثالثو، تیسری قسم. بھائی ہم نے 9 قسموں میں سے 2 قسمیں پڑھ لی اعراب کی، تیسری قسم آ رہی ہے. اس کا اعراب یہ ہوگا ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ. کیا مطلب ہوا اس کا رضوان صاحب؟ وہ نماز کے لیے نماز گئے. پڑھنے گئے ہیں. اچھا نماز کے لیے گئے. چلیں جی کون بتائے گا؟ جی پہلی یاسین حالت صاحب، رفع یاسین صاحب بتائیں گے جی. جی یاسر کہہ رہے ہیں، یاسین. ہاں سوری وہی یاسر صاحب. جی میں ذہن میں نام آپ کا وہ تھا. حالت رفعی ضمہ کے ساتھ اور حالت جی نصبی اور جدی فتحہ کے ساتھ. جی فتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ، اور یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. غیر منصرف کا اعراب بیان ہو رہا ہے. کا عمرہ، کا عمرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے عثمان صاحب، عمرہ پڑھیں گے. اچھا جی ساجد، عمرہ کیوں پڑھیں گے؟ یہ عمر جو ہے غیر منصرف ہے نا جی اس میں کیا 2 سبب کون سے ہیں؟ ایک تو علم ہے اور دوسرا اس میں کیا کہتے ہیں فعلہ کے وزن پہ شاید، یا یہ میرے حال سے عدول، اس کو عدول ہوا تھا، یاد آ رہا ہے کچھ؟ جی جی عدل، عدل بس ثانی معرفہ اور مجمع جمع ترکیب وزن فعل الف و نون. ہاں الف جی نون جی بالکل. ظاہرتان، یاد آ رہا ہے جی. عدول استاد جی تو ایک تو یہ علم عامر ہوا، سے
ٹھیک دوسرا ٹھیک عدل ٹھیک ہوا. جی 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 ٹھیک ہے, اوکے. اس لیے یہ غیر منصرف بن گیا. اور تو اور حرف غیر جر ہونے منصرف کے پر باوجود اس پہ وہ نہیں آئے گا زیر, کیونکہ غیر منصرف پہ نہیں آتا جی جی until unless وہ مضاف الیہ والی کنڈیشن تھی ایک. جی جی جی. دوسری بات, غیر منصرف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے نہ جر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خلاصہ یاد رکھیں. غیر منصرف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے نہ جر آتا ہے. عمرن نہیں پڑھا, عمرن کا عمرن نہیں پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے, کا عمرہ. ٹھیک ہے, صاحب یہ عدل کا پھر سے تھوڑا سا بتا دیں. عدل یہ بات ہماری آئے گی انشاءاللہ. عدل کہتے ہیں عدول کرنا, ایک صیغے کو چھوڑ کے دوسرے میں داخل ہو جانا. یہ عمر جو ہے اصل میں عامرن سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا عدول کر دیا اس کو, اس کی وہ اپنی جگہ سے, اس کا قاعدہ کوئی نہیں, سماعی طور پہ ہم نے اس کو, لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا, عامرن سے وہ عمرن کر دیا اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ ہماری بات آگے غیر منصرف کے اندر تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ. تقولو آپ کہتے ہیں, جاءنی عمرو. ٹھیک ہے, حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. رأیتو عمرا. اب دیکھیں میں تنوین نہیں لگا رہا ہوں, جاءنی عمرن نہیں کر رہا ہوں, رأیتو عمرن نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تنوین نہیں آتی. جاءنی عمرو رأیتو عمرا ومررت بی عمرا. اچھا جی, اب دیکھیں مررت بعمرا, با داخل ہو گیا, لیکن ہم نے یہاں پہ بھی کسرہ نہیں لگایا کیونکہ غیر منصرف. اب آپ بعمرا, کوئی آپ کو کہے کہ یہ کون سی حالت میں, آپ کہیں گے حالت جری میں, لیکن کوئی کہے گا آپ کو اس پہ تو نصب آ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے بھائی کہ حالت غیر منصرف کا حالت جری میں یہی اعراب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے مجرور, یہ بعمرا جو ہے مجرور ہے. جی سمجھ گئے, کوئی آپ کو بولے یہ مجرور ہے تو آپ کہیں گے ہاں مجرور ہے, وہ کہے گا اس پہ زبر لگا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے بھائی حالت جری میں اس پہ یہی اعراب ہوتا ہے مجرور یہ, کیونکہ بعد داخل ہے. پوائنٹ میرا سمجھے آپ؟ جی اللہ اکبر. بھائی نئے ساتھی جو ہیں ان کو پریشانی تو نہیں ہے کوئی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تقی صاحب اور یاسر صاحب. جی جی بالکل. جی الحمدللہ. اچھا جی, ان سے جو پرانے ہیں محمود صاحب اور ارسلان صاحب اور عبد الرحمان. جی استاد جی سمجھا. ٹھیک ہے, اور ان سے پرانے سب. جی ہاں جی, تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ ہو جائے گا استاد جی. انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ان سے پرانے جو ہیں جی عثمان ساجد اور یہ رافع رسول صاحب اور جی جی الحمدللہ. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب آئیں گے 10 منٹ میں, مجھے بتا دیے گا جی. ٹھیک ہے. الرابع, چوتھی قسم بھائی, ان یکون الرفع. آج میں تھوڑا آرام سے پڑھا رہا ہوں, وجہ یہ ہے کہ مولانا احمد صاحب کا گھنٹہ مجھے مل گیا ہے نا, تو یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ بحث تھی, تو اس لیے آرام سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے, ورنہ ایک گھنٹے میں میرا ذہن تھا کہ میں اس کو تھوڑا تیز چلاؤں گا. اچھا جی, ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء. چوتھی قسم بھائی اس کا اعراب بیان ہو رہا ہے کہ وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوگا, حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوگا, حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا. وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ الْمُكَبَّرَةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. اچھا جی, چوتھی قسم کیا ہوئی؟ ان یکون الرفع, حالت رفع میں واو کے ساتھ, حالت نصبی میں الف کے ساتھ, حالت جری میں یا کے ساتھ. اب اس کا اعراب, ہم نے اعراب کی 2 قسمیں پڑھی ہیں, اعراب بالحرکت, اعراب حرف. جی اعراب بالحروف, اعراب بالحرف. ٹھیک ہے, اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. تو اعراب بالحرکت تو ہم نے پڑھ لیا, زبر زیر پیش ضمہ فتحہ جرہ. ٹھیک ہے, اور اعراب الحروف کیا ہوتے ہیں؟ واو الف یا کا لگا دینا.
یہ چوتھی قسم جو ہے حالت رفعی میں واو کا لگ جانا، حالت نصبی میں الف کا لگ جانا، حالت جری میں یا کا لگ جانا، یہ چوتھا اس کا چوتھی قسم ہے، ٹھیک ہے. وَيَخْتَصُّ اور یہ خاص ہے بالاسماء اسماء الستتی 6 اسماء. کون سے 6 اسماء بھائی؟ مکبرتن موحدتن مضافتن الی غیر یا المتکلم. اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہیں جی؟ ابن اخن ابن اخن ہمن ہمن زن وظوف. آخر میں سارے نظر آ رہے ہیں، مثال میں ہی موجود ہیں. اچھا جی. وہیا اخوکا و ابوکا و ہنوکا و ہموکی و فوکا و ذو مالن. ٹھیک ہے. اچھا جی. یہی 6 ہیں جی یہ 6 ہیں. اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 6 حروف ہیں، سوری 6 اسماء ہیں، اسم ہیں، ٹھیک ہے. مکبرہ سے مطلب کیا ہے بھائی؟ مصغرہ نہ ہو، تصغیر بیان نہ ہو رہی ہو، اس میں تصغیر بیان نہ ہو رہی ہو، اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہو. مکبرہ کبر سے نکلا ہے، بڑا ہونا، اکبر، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں نا ہم، تو اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اس میں بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. زید اکبر من عمر، ٹھیک ہے. زید عمر سے بڑا ہے، اکبر بڑا ہے. اچھا جی. مکبرہ کا معنی کیا ہوا؟ اس میں بڑائی کا معنی ہے، ٹھیک ہے. موحدہ، موحدتن مفرد ہو بھائی، تثنیہ جمع نہ ہو. اخن اخوان نہ ہو، ٹھیک ہے. اخن جمع نہ ہو، اخوان اخوان، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اخوان اخوان، ٹھیک ہے. اخوان. تو واحد ہو، موحدہ واحد ہو، مضافتن الی یا المتکلم، یہ 3rd شرط ہے. تو بھائی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہوگا اس کی 3 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اسماء ستہ مکبرہ کی 3 شرطیں ہیں بھائی. پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، موحدہ ہو، دوسری شرط، ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا ہے بھائی؟ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. تیسری شرط مضافتن الی غیر یا متکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. تیسری شرط ہو گئی. 3 شرطیں ہو گئیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں. 3 شرطیں اس کی، صحیح ہے. مکبرتن، رضوان صاحب آ گئے؟ موحدتن کے کیا مطلب ہے؟ موحدہ جی. ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز آ رہی کسی کو آ رہی ہے؟ جی استاد جی. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے مولانا صاحب؟ جی جی آ رہی استاد جی ہے. آ رہی ہے. جی ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی استاد جی. جی آ رہی ہے. کوئی کنیکشن میں پرابلم ہو گئی تھی میری طرف نا. اچھا جی، کوئی سوال تھا جی؟ مجھے سمجھ میں نہیں جی آیا استاد بالکل. پوچھ رہا تھا آپ سے، یہ جو ہے مواحدتن کیا مطلب ہے؟ جی موحدہ، وحد یوحد توحیدا، ٹھیک ہے. باب کون سا ہے جی؟ باب تفعیل، صرف یصرف تصریفا، وحد یوحد توحیدا، ٹھیک ہے.
اکیلا ہونا، اکیلا، ٹھیک ہے جی. اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑا واحد ہونا بیان کرنا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں فاعل بنے گا موحد، توحید بیان کرنے والا، اور اس میں مفعول بنے گا موحد، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے موحدتن، ٹھیک ہے، واحد ہونا جس کو اکیلا بیان کیا گیا ہو. اسماء ستہ مکبرتن، بڑا ہونا، مطلب مصغر نہ ہو، موحدتن واحد بیان کیا گیا ہو، مطلب تثنیہ جمع بیان نہ کی گئی ہو اس کی. اب سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول ہوگا، اس میں مفعول بنے گا موحدتن. ٹھیک ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے جی. جی. اچھا جی. مضافتن، مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، غیر سے بتا رہے ہیں بھائی، علاوہ کی طرف، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں بھائی میرا بھائی اخی، جاء اخی، رأیت اخی، ٹھیک ہے. جاء اخی میرا بھائی آیا، رأیت اخی میں نے دیکھا اپنے بھائی کو، مررت بی اخی میں اپنے بھائی کے پاس سے گزرا. تو اس کا اعراب چینج نہیں ہو رہا، یہاں پہ مراد یہ والا نہیں ہے، یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہو رہا، مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کی جانب مضاف ہو. اخا کا، آپ کا بھائی، جاءنی میرے پاس آیا، اخا کا آپ کا بھائی، اخو کا سوری، جاءنی اخو کا آپ کا بھائی میرے پاس آیا. رأیت اخا کا میں نے دیکھا آپ کے بھائی کو، حالت نصبی میں الف لگ گیا، پہلے والے میں حالت رفعی میں واو لگ گیا تھا. اور مررت بھی اخی کا حالت جری میں یا لگ گیا، ٹھیک ہے. یہ بیان ہو رہا ہے. اب یہ اسماء ستہ پورے سامنے ہیں ہمارے، اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کی، فو کا، ذو مالن. اب دیکھیں اخو کہتے ہیں بھائی کو، ابو کے ابن کہتے ہیں، اخن کہتے ہیں بھائی کو، ابن کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ابن باپ کو، ٹھیک ہے جی. اور ہنو کا کہتے ہیں بھائی ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا عیب ہو، جس کو چھپایا جائے، ٹھیک ہے جی. اس کا لغوی معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا عیب ہو. تو اس کو اس بنیاد پر جو کیا کہنا چاہیے، اب دیکھیں اچھا عیب ہو. اب انسان جو ہے بہت ساری باتوں کے اندر، عیب دار بات کے اندر اس کو ہم اس کے لیے الفاظ متعین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے انسان کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہنو کا، ٹھیک ہے. ہنن شرمگاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ذکر کرنا عیب ہے، اس لیے اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہنن. بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ جی. ہاں. یہ ہمو کا کہتے ہیں بھائی دیور کو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیور عورت کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے ہمو کی لکھا ہے، ٹھیک ہے. تمہارا دیور، عورت سے بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تمہارا دیور، ٹھیک ہے، شوہر کا بھائی. یہ جی. فو کا کہتے ہیں فمون کو کہتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے. ذو مالن مال والا. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب آ گئے کیا؟ ڈاکٹر صاحب بہت پنکچوئل ہے ٹائم کے، تو وہی مجھے بتا دیجیے گا فوراً، ٹھیک ہے جی. ہماری بات چل رہی ہے، یہ 6 اسماء ستہ مکبرہ ہو گئے. اس کے لیے ہمارے 3 شرطیں ہیں بھائی، مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، موحدہ ہو مطلب مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، اور مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی جانب. اگر ہم یا متکلم کی جانب اس کو مضاف کر دیں گے تو کیا ہوگا بھائی، اس کا اعراب دوسرا ہے، وہ آگے بیان ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کی جانب مضاف کریں گے تو تقولو آپ کہیں گے جاءنی میرے پاس آیا، اخو کا تمہارا بھائی، رأیت اخا کا میں نے دیکھا تمہارے بھائی کو، مررت بھی اخی کا میں تمہارے بھائی کے پاس سے گزرا. اب دیکھیں اعراب میں کیا ہوا، اخو کا واو آ گیا
اور الف آ گیا اخاکا میں اور یا میں آ گیا اخیکا، اخیکا میں آ گیا یا. وہ کذل بواقی، یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ بھائی اسی طرح باقی اعراب پڑھ لیں آپ. جاءنی ابو کا رائیت ابا کا مررت بھی ابی کا، اسی طرح جاءنی ہمو کا ہمو کی، رائیت حما کا حما کی، مررت بھی حمی کی. اچھا جی ٹھیک ہے. جاءنی میرے پاس آئے، ذو مالن مال والے، رائیتو ذا مالن میں نے دیکھا مال والوں کو، مررتو بھی کیا ہوگا جی؟ ذی مالن. ٹھیک ہے. قزل بواقی اسی طرح یہ کہ آگے باقی وہی چلے گا، یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں میرا خیال ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے، سبق تھوڑا رکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی تک نہیں آئے ہیں. یعنی کوئی سوال؟ اللہ جی سوال. جا کے مولانا صاحب جا ذو مالن کا پہلا والا کیا تھا؟ جا ذو مالن، میرے پاس جا آئے ذو مالن. جاءنی اخو کی بولیں گے اس کو، اخو کا. اگر سامنے عورت ہوگی تو اخو کی بولیں گے. اچھا اچھا اچھا. تو کاف تو ضمیر ہے نا جی. جاءنی اخو کا جی ضمیر کون سی ہے جی یہ؟ ہاں صحیح صحیح صحیح. رأیت اخو اخاکا ومررت باخیک. جی صحیح ہے. ابھی آپ نے ضمیر کون سی ہے؟ بولا تھا ابھی آپ نے اخاک کی کیوں بولا تھا؟ آپ نے کسی میں نے وہ ہمو کی بولا تھا. ہمو کی. اب میں دیکھیں اگر میں بات کر رہا ہوں عورت سے، ٹھیک ہے، اچھا 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 میں کہوں گا آپ کا بھائی آیا. اچھا 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 نہیں وہ ہمو کی ہے، ہاں وہ دیور کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میں نے کی لگایا وہاں پہ. جی کوئی آیا. جی یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ کاف ضمیر کون سی ہے؟ کاف آپ کی بولنے کی ہے. ہاں تو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں، ضمائر کے نام کیا نام ہے اس کا؟ حموکی میں جی اخو کا میں، ابو کا میں، ہنو کا میں، ضمیر کون سی ہے؟ کاف. واحد مذکر حاضر. واحد مذکر کون سی؟ حاضر. حاضر کی تو ہے. متکلم. اب یہ دیکھیں مجھے بتائیں، مرفوع متصل ہے، منصوب متصل ہے، مرفوع منفصل ہے، یہ منصوب منفصل ہے، کون سی ہے جی؟ مجرور متصل ہے یا مجرور منفصل ہے، کون سی ہے جی؟ یہ جو اس سے پہلے کتاب آپ نے بھیجی ہے، شیئر کیا مولانا صاحب ابھی آج علم نحو والی، اس میں لکھے ہیں یہ. ہاں اس میں تو پڑھایا ہے میں نے پچھلے سال پورا. صحیح صحیح. جنہوں نے پڑھا ہے وہ بتائیں گے جی. متصل ہے. ہاں جی منصوب متصل منفصل ہے. منفصل ہے. متصل ہے. جی ڈاکٹر صاحب آ گئے. ڈاکٹر صاحب آ گئے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ، پھر میری 1 گھنٹے بعد کلاس ہے جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہیں دکھ رہے ہیں ہم؟ اوکے ویل سی لیٹر. ریکارڈنگ روک دیں اذان بھائی اور پھر سے شروع.